جی علامہ صاحب، آپ کیا فرمائیں گے؟ بہت ہی اچھی گفتگو فرمائی ہے میرے دو پیش رو بزرگوں نے، اور یہ رمضان المبارک کا بابرکت اور پر رحمت مہینہ ہے، اور اس میں کامیابیاں، کامرانیاں دنیاوی اور اخروی جی حاصل کرنے کا سنہری موقع ہے، اور اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کی فرضیت بیان کرتے ہوئے اہل ایمان سے یہ خطاب فرمایا کہ یہ روزے ہم نے اس لیے فرض کیے ہیں لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ ماشاءاللہ۔ اور تم بچ جاؤ۔ 11ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون، ماشاءاللہ۔ کہ وہ لوگ جو ایمان لائیں اور تقوی اختیار کر لیں، لہم البشری فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ۔ اے میرے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ایسے لوگوں کو دنیا کی خوشخبریاں بھی دیں اور آخرت کی خوشخبریاں بھی سنا دیں، یعنی ان کی اللہ تعالیٰ تقوی کی وجہ سے، پرہیزگاری کی وجہ سے دنیا بھی اچھی فرما دے گا اور آخرت بھی اچھی فرما دے گا انشاءاللہ۔ اب یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک صحابی سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے یہی سوال کیا، جی تو حضور نے فرمایا تم تقوی اختیار کر لو، تمہارے دنیا جہان کے کام اللہ تعالیٰ سارے کے سارے خود سنوار دے گا۔ ماشاءاللہ۔ تو یہ چیز جو ہے اس کی بڑی ضرورت ہے، مگر بہت بڑا المیہ یہ ہے کہ آج تک پاکستان کی جتنی بھی حکومتیں آئی ہیں انہوں نے اللہ کی نافرمانی، بغاوت، سرکشی پیدا کرنے کے لیے تو بڑے وسائل اور اسباب خرچ کیے ہیں، کوششیں کی ہیں، ایسی پالیسیاں بنائی ہیں، مگر اس معاشرے کو بچانے کے لیے اور لوگوں کی زندگیوں کو کامیاب بنانے کے لیے ان لوگوں نے ان میں تقوی پیدا کرنے کی، خوف خدا پیدا کرنے کی اور انسانیت کی ہمدردی اور احساس پیدا کرنے کی کوئی کوشش نہیں کی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہترین بات ہے کہ ہم سورہ مومنین کی ابتدائی آیتوں کو بھی پیش نظر رکھیں، اور روپڑی صاحب کے ارشادات جو ہیں وہ بھی اپنی جگہ پر قابل قدر ہیں، جی مگر تقوی جو ہے وہ تمام کی تمام کامیابیوں اور کامرانیوں کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی طرف آنے کی توفیق عطا فرمائے۔